اڈاپٹ کرتے ہیں. تو ہم نے جو کچھ کیا NJV میں الحمدللہ یہ لکھا ہوا ہے، اس کی ایک باقاعدہ طریقہ کار جو بھی ہم نے، تو کوئی بھی حکومت کا اسکول اس کو اڈاپٹ کرنا چاہے تو ہم اس کو یہ چیزیں بتاتے ہیں. اس طریقے سے ظاہر ہے حکومت کا تو کوئی نیبل بدل نہیں، ہزاروں اسکول حکومت نے چلانے ہیں، لیکن ان اسکولوں کا انتظام و احترام، وہاں پر تعلیمی معیار، وہاں پر اساتذہ کی تربیت، وہاں پر بچوں کو کسی جذبے سے روشناس کروانا، تو ہم اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب ہم سب ملیں گے، پبلک سیکٹر، سول سوسائٹی اور حکومت، پھر جا کر ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے. بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے. تو بھائی آپ کے پاس ہی مائک آئے گا، یا ذرا آواز تھوڑی ساؤنڈ سسٹم پہ بڑھاؤ نا ذرا، مجھے لگ رہا ہے کہ آواز صحیح جا نہیں رہی، تھوڑا ساؤنڈ سسٹم صحیح کرو، بڑھاؤ ذرا. اچھا ابھی ہم مائک آپ کے پاس بھی لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کچھ سوال کرنا چاہیں، دیکھیے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ لاہور سے خاص طور پر تشریف لائے، تو ایک اپرچونٹی بھی ہے آپ کے پاس، کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی مشورہ دینا چاہیں، ایون کوئی تنقید کرنا چاہیں، فلور از اوپن. آپ بات کریں، سوال کریں، سوال اٹھائیں. یہ کیوں کریں گے جلدی سے؟ زبردست اسٹوری ہم اخوت کی جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اس کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. کیوں رکھیں گے بھیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب دوبارہ سوری یہ بتائیے گا کیوں کر رہا ہوں میں. 40 لاکھ آپ نے بتایا، 40 لاکھ لوگوں کو قرضہ دے چکے. یہ قرض حسن کے علاوہ حسن کیوں؟ اوکے جی، دوبارہ پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں بریک کے بعد. ایک دفعہ زبردست کلاپنگ ہونی چاہیے. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے NJV ہائی سیکنڈری اسکول میں. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم ہیں NJV ہائی اسکول میں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد ثاقب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ 40 لاکھ لوگوں کو، بلکہ 40 لاکھ گھرانوں کو میں کہوں گا کہ آپ نے جو ہے یہ قرضہ دیا ہے، تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ آپ ایسا کوئی مارگیج بھی نہیں کرتے کہ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو جناب اس کی کوئی کاغذات رکھ لیں گھر کے یا کچھ اور رکھ لیں. تو کیسے لوگوں پہ اعتبار کرتے ہیں، اور یہ رزلٹ جو ہے یہ کس طرح سے 99% ہے؟ یہ بہت حیرانگی کی بات ہے کہ 99% لوگ واپس کرتے ہیں. دیکھیے یہی بات جو ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ قوم جو ہے اس کے اندر بڑا جذبہ ہے، نیکی ہے، امانت ہے. ہم چند لوگوں کی بددیانتی کو دیکھنے کے بعد پوری قوم کو بددیانت کہہ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، یہ آپ ویریفائی کریں، بینکوں کی اسٹیٹمنٹس لے لیں، ہماری ویب سائٹس دیکھ لیں. تو جتنے لوگوں کو قرضہ دیا ہم نے 200 ارب سے زائد کی رقم 99.9% کی شرح سے واپس آئی. تو یہی چیز تو امید ہے، اسی چیز سے ہمارا یقین دوبالا ہوتا ہے، اور اسی یقین پر ہم نے ان بچوں کو پھر ڈھونڈا کہ بھئی آپ پڑھیں. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی کہ اگر یہ 10 سال بعد فیس نہیں دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ہم نے کہا کہ اگر ہم ان کو 3 سال 4 سال 5 سال 7 سال جب وہ ہمارے کالج میں یونیورسٹی میں رہے، ہم نے ان کی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کو سکھایا نہیں، ہم نے ان کے اخلاق بلند نہیں کیے، اور پھر انہوں نے وہ فیس واپس نہیں کی، تو سزا ان کو نہیں ملنی چاہیے. سزا ہمیں ملنی چاہیے کہ ہم نے ان کو کیا سکھایا، کس طرح سے پیار کیا. ہماری نیت میں تو کمی ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی. سر میں یہ ان کی طرف بھی جانا ہے مائک لے کے، لیکن پہلے میں ایک سوال اور کر لوں آپ سے کہ میں نے آپ کی اخوت کا سفر، آپ کی کتاب بھی پڑھی ہے، اور میں نے آپ کی پوری سٹوری جو ہے جانی اس پر کہ کیسے آپ نے اس کا آغاز کیا اور کس طرح سے آج کس جگہ پہ پہنچے ہوئے. تو جو سب سے کم قرضہ جو دیا جاتا ہے اور یہ بلا سود قرضہ ہے، یہ 10,000 روپے. اب یہ بات آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے تو 10,000 روپے میں 2 سلائی کی مشینیں آ جاتی تھیں، بہت کچھ ہو جاتا تھا. آج کے اس دور میں کہ جس جگہ مہنگائی پہنچ چکی ہے، تو یہ تو 10,000 روپے یا 20,000 روپے تو نہیں ہے. اس وقت ہماری ایوریج لون سائز 50-60 ہزار روپے ہے، اور ہم 3 لاکھ روپے تک کا قرضہ دیتے ہیں. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو وسائل ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم قرضے کی رقم میں بھی اضافہ جی ہاں بالکل، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم 50,000 روپے مل سکتے ہیں، 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے. اور اگر جیسے ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے اور یہ قرضہ لینا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے، یا وہاں پر
400 شہروں میں ہمارے 800 دفاتر ہیں، وہاں کے فون نمبر دیے ہوئے ہیں، وہاں پر رابطہ کرے یا اپنے شہر میں خود کسی سے پوچھ لے. ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قرضے لیے ہیں تو ان کو رستہ مل جائے گا. کراچی میں ہمارے بہت سے دفاتر ہیں، انجلی اسکول میں آپ آ سکتے ہیں، تو جو ہمارے بورورز ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچ سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے جی، بہت زبردست بات کرنے کی. اور یہ فرمائے سر کہ یہ ایک طرف تو ایجوکیشن ہو گئی اور ایک طرف قرضے دینا ہو گیا، تیسرا آپ ہاؤسنگ کی طرف بھی آئے ہیں، تو اور کون سے شعبے جس پر آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ ایک ہی کام ہے، قرضہ دینا. ایک آدمی کاروبار کے لیے لیتا ہے، ایک آدمی گھر کے لیے لیتا ہے، ایک آدمی زراعت کے لیے لیتا ہے، ایک آدمی تعلیم کے لیے لیتا ہے. یعنی یہ جو بچے یہ لانگ ٹرم قرض ہے نا، وہ شارٹ ٹرم قرض ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم صرف یہ تعلیم نہیں دیتے، ہم ان کی جو تخلیقی صلاحیت ہے نا ان بچوں کی، ہم ان کو بھی امپروو کرتے ہیں. ان کو ڈرامیٹک کلبز بناتے ہیں، ان کو خطاطی سکھاتے ہیں، ان کو آئی ٹی کی مختلف چیزیں بتاتے ہیں، اور بہت سارے کام ہیں. ہماری بہن فرزانہ تونیو بیٹھی ہوئی ہے، 24 گھنٹے ان کی جو آرٹ سے ریلیٹڈ کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں نا ان کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مکمل شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے یہاں. جیسے ابھی سیلاب آیا تو اس میں بھی آپ لوگوں نے کافی ورک کیا. سیلاب وہ ایک اور طرح کا کام ہے کہ جو سیلاب میں ہمارے بہن بھائی ڈوب گئے، جن کے گھر ٹوٹ گئے، جن کے مال و اسباب بہہ گیا، تو پھر ہم نے ان کو بھی جا کر کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم نے ان کو بھی بھکاری خدا نخواستہ نہیں سمجھا، ہم نے ان کو بھی کہا کہ گھر بنانے کے لیے قرضہ لو، آہستہ آہستہ واپس کر دو. تو ہم ایک ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں جس میں کوئی شخص اس کی عزت نفس پہ بوجھ نہ آئے، وہ اپنے آپ کو بھکاری نہ سمجھے، کیونکہ ہم سب برابر ہیں. اگر آج اس کو قرض حاصل کی ضرورت ہے تو خدا نہ کرے کل مجھے بھی ہو سکتی ہے، کسی کو بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک میوچل سپورٹ سسٹم ہے جس میں تعلیم، فن، اسکلز، کاروبار، زراعت، گھر، یہ سارے کے سارے اس چھتری کے نیچے مختلف انیشیٹوز ہیں. سر آپ کو ابھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہیڈ بھی بنایا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت سے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بہت مخالفت کرتے ہیں کہ جناب لوگوں کو جو ہے وہ پیسے نہیں دینا چاہیے، آپ فیکٹریز بنائیں، کارخانے بنائیں، لوگوں کو ہنر مند بنائیں، لیکن یہ کیش نہ دیا جائے. تو اس پر آپ کا کیسا تجربہ رہا؟ دیکھیں کون کہتا ہے کہ آپ فیکٹری نہ لگائیں، کون کہتا ہے آپ کاروبار نہ کریں، کون کہتا ہے آپ زراعت میں یا کسی اور شعبہ میں انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہ جائیں. بات یہ ہے کہ اگر ایک غریب خاندان ہے، غریب عورت ہے، وہ بیوہ ہے، معذور ہے، ضعیف ہے، کوئی کام نہیں کر سکتی، تو اس کو اگر ہم تھوڑی سی مدد دے دیں تو یہ تو ایک فلاح کا کام ہے. یہ تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے لانے کے لیے ان کی غربت کی شدت میں کمی کی جائے. انہیں مہینہ کیا رقم دی جاتی ہے؟ اگر 3-4 ہزار روپے یا 5 ہزار روپے ہم دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 6-7 افراد ان 4 ہزار روپے میں زندہ رہتے ہیں؟ ان کی جو انکم ہے اس کو سپورٹ دیتے ہیں، اس کی انکم کو آپ سپلیمنٹ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے جیسے کسی ہم اپنے غریب رشتے دار کو کہیں کہ تم 30,000 روپے کماتے ہو، تم اپنے بچے کو اسکول بھیجو، اس کے کھانا پینا کپڑے کتابیں میں 4,000 روپے 5,000 روپے دیتا ہوں. تو یہ بھکاری پن نہیں ہے، یہ تو اس کی مدد ہے، میرا فرض ہے، اس کا حق ہے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو تعلیم بھی دے، صحت بھی دے، آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دے، بینکوں کے ذریعے سے قرضے بھی دے، اور جو اور بھی پیچھے رہ گئے ہیں بہت غریب ہیں ان کو یہ مدد بھی دے. ہم اپنے لیے امیر آدمی جو ہیں، ہم بڑے بڑے افسر ہیں اور بڑے بڑے جو ایلیٹ لوگ ہیں، ہم اپنے لیے تو آسانیاں ریاست سے مانگتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں مانگتے؟ بالکل. اور اصل میں ہم نے آسانیاں انہیں کو دینی ہیں کیونکہ یہی پاکستان ہے. ہم نے صرف یہ سوچا ہوا ہے کہ جناب چند لوگوں پر چند لوگ شاید یہ ملک چلائیں گے، لیکن ہم نے آج تک چند لوگوں کا کلچر لا کر جو ہے وہ اس ملک کو آج اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے. اور دنیا میں انہی ملکوں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنے آبادی کے ایک ایک شخص جو ہے اس کو کارآمد بنایا ہے، اس کو مفید بنایا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہ ہر فرد جو ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان اگر ایک شخص بھی پاکستان میں غریب ہے تو ہم سب غریب ہیں. تو ہمیں ہر شخص کو ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ کون کون سوال کرنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، مائک ان کے پاس جائے گا، لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہے پروگرام ہمارا پاکستان. مائک دیں گے بھائی نے جی، مائک دے دیں گے. اوکے، ہاتھ کھڑا کریں گے. ٹھیک ہے، ان کو دے دو پہلے جو آگے ہاتھ سے. جی ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ سے کہوں گا تو کھڑے ہو کے سوال کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی رک جائیں. کیوں کریں گے بھائی؟
ٹھیک ہے چلو کیوں کرو. کیوں کریں گے؟ اوکے کیوں ہے بھائی؟ اوکے جی لاسٹ ہمارا 10 منٹ کا سیشن ہے اور اس میں آپ کے سوالات لیں گے. میں چاہتا ہوں اس آخری سیشن کے اندر آپ کا جذبہ بڑا زبردست ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تو ایک دفعہ زبردست کلیپنگ ہوگی جی. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم این جے وی ہائی اسکول میں اور ہم ایک ایسے موقع پہ این جے وی ہائی سیکنڈری اسکول میں آئے ہیں کہ جب یہاں پہ این جے وی لرننگ فیسٹیول ہو رہا ہے ویئر سائنس میٹس آرٹس. تو یہاں پہ ایک زبردست اسٹالز لگے ہوئے ہیں, گیما گیمی ہے, اور صرف این جے وی اسکول کے بچے یہاں پہ نہیں ہیں بلکہ ڈفرینٹ اسکولوں کے, ڈفرینٹ کالجز کے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہاں پر موجود ہیں. اور ایک زبردست انوائرمنٹ ہم اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اور اس موقع پر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سر یہ جو فیسٹیول ہے لرننگ فیسٹیول, اس کے بارے میں بتائیں جناب. یہ تو بڑا زبردست آئیڈیا ہے. جو آپ کا آئیڈیا ہے جی, اب ہمارا بھی آئیڈیا ہے, ہمارے اس فیکلٹی کا آئیڈیا ہے, نذیر تونیوں کا آئیڈیا ہے, ان کے ساتھیوں کا آئیڈیا ہے جی. کہ ہم نے ایکچولی اوپن اپ کرنا ہے. ہم پورے کراچی کے اسکولوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. صرف پڑھانا نہیں ہے, ان کی تخلیقی صلاحیتیں, ان کی گفتگو, ان کی کمیونیکیشن سکلز, ان کا کانفیڈنس, اور آپ جیسے لوگ جب ان سے بات کریں گے تو وہ رول ماڈلنگ ہے تاکہ یہ دیکھیں کیسے انہوں نے آگے بڑھنا ہے. یہ ایک کاوش ہے کہ جس سے لوگوں کو بتایا جائے یہ کتنے اچھے بچے ہیں. آپ اچھے بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں ایسے نہیں مزہ آیا. آپ اچھے بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. زبردست. جی سر فرمائیے. ہم آپ کی طرف آتے ہیں, ٹیچرز, اسٹوڈنٹ, پیرنٹس یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, کیا سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ جی پلیز. جی بھائی. السلام علیکم سر. دس از می وکرم داس فرام ڈسٹرکٹ میرپور خاص, اور میں این جے میں 12 گریڈ کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر اخوت کا جو سفر ہے وہ بہت ہی اچھا سفر رہا ہے اور ایک کامیاب سفر ہے. تو سر یہ جو ایک لائف ہے اور لائف میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, تو کیا آپ کے سفر میں کوئی ایسا موڑ آیا کہ آپ نے سوچا ہو کہ اخوت نہیں ہونا چاہیے, جہاں کوئی ایسا ہارڈیسٹ ٹائم آیا ہو جس کو فیس کرنے کے لیے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت مشکلات کا سامنا کیا؟ بہت اچھا سوال ہے. اور اگر آپ نے وہ فیس کیا, اور اگر آپ نے اس چیلنج کو فیس کیا تو وہ آپ نے کس طرح کیا؟ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, زندگی میں آسانیاں نہیں ہوتی, ہر روز کوئی مشکل پیش آتی ہے. آپ خود دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر روز مشکل پیش آتی ہے, لیکن جب آپ خدا پہ بھروسہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا رستہ ٹھیک ہے اور آپ اپنے مقصد سے مخلص ہوں, تو پھر وہ راستے جو ہے نا وہ خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ممکن نہیں ہے کہ ہم تھک جائیں, کیونکہ خدا نے اگر یہ رستہ دکھایا ہے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ موقع ملا تو آپ تھک کیوں گئے, رک کیوں گئے, آگے کیوں نہیں بڑھے. کیونکہ یہ تو خدا امتحان بھی تو لیتا ہے نا کہ آپ کے استقلال کا, آپ کی اپنی مقصد سے محبت کا. ایک شعر آپ کو میں سنا, آپ شعر بہت سنتے ہیں, اپنے جی جی اچھے اچھے شعر یاد کیے ہوئے ہیں. جی سنا دوں شعر آپ کو؟ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں. یعنی جو لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ تھک تو نہیں گئے, تو ہم کہتے ہیں کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں, کتنے لوگوں کا حوصلہ ہوں میں. واہ بہت زبردست, بہت زبردست. اور آسانیوں سے پوچھ کر منزل کا راستہ, اپنے سفر میں راہ کے پتھر تلاش کر, ذرے سے کائنات کی تقدیر پوچھ لے, قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. تو آپ نے آگے بڑھنا ہوگا اور کامیابی حاصل کرنی ہوگی. جی اگلا سوال. جی لاؤڈ بولنا ہے, بولے آئیے. ہلو جی السلام علیکم سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بات کی بے نظیر انکم سپورٹ, تو انٹیریئر سندھ میں اگر ہم دیکھیں تو بے نظیر انکم سپورٹ تو ملتی ہے لیکن بہت بھیڑ ہوتی ہے, لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو جتنی انکم سپورٹ ملتی نہیں ہے اتنی وہ ہاسپٹل میں خرچ کر دیتے ہیں, کیونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے. اور پھر بہت زیادہ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جانیں بھی گئی ہیں لوگوں کی, اگر وومین کی بات کی جائے. بالکل ایسے واقعات سامنے آتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے اس طرح بہتر؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ کچھ ابھی بہت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے,
کہ جب وہ جاتے ہیں تو لمبی لائن ہوتی ہے, بعض اوقات رقم میں کٹوتی ہو جاتی ہے, پورے پیسے نہیں ملتے. اس کے لیے ہم نے ایک حل سوچا ہے کہ تمام وہ خواتین جو یہ قرضہ جو رقم لیتی ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ کھول دیے جائیں. جب ان کے بینک اکاؤنٹ کھل جائیں گے تو پھر ان کو بھی بینکوں میں جا کر یا اے ٹی ایم کارڈ مل جائیں گے, وہ اپنا انگوٹھا لگائیں گے جو پیسے نکال سکتی ہیں. تو یہ ایک, لیکن اس کے لیے ابھی 2 سال لگیں گے, کیونکہ 1 کروڑ خواتین کا بینک اکاؤنٹ 18-20 ہزار بینک ہیں پورے پاکستان میں, تو ایک وقت لگے گا. تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ان کی عزت نفس برقرار رہے, ان کو لائنوں میں نہ کھڑا ہونا پڑے, ان کو دھوپ سے بچایا جائے. تو وہ پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو باعزت طریقے سے, باوقار طریقے سے بینکوں کے اندر آنے کی اجازت ہو, اور وہاں پر ان کے بینک اکاؤنٹس ہوں, وہاں پر وہ بچت بھی کریں اور اس رقم کو بھی استعمال کریں. یہ بہت اچھا سوال ہے, ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے. جی فرمائیے. یہ خواتین بچوں کو دیں کچھ یہاں پہ, ادھر بچوں کو دیں ذرا ہاتھ کھڑا. جی آپ کریں گے پلیز. السلام علیکم, مائی سیلف محمد عثمان فرام ٹنڈو محمد خان. کہاں پر بھائی؟ میرا سوال ہے, اس نے ایک بک میں مینشن کیا ہے کہ جو بنگلہ دیش پہ بلا قرضہ دیتے ہیں وہ لوگ 40% جو ہے نا وہ ریٹرن کرتے ہیں, اور ہم پاکستان میں آپ کہا ہے کہ آپ دیتے ہیں تو 100% ریٹرن ملتا ہے. اگر اتنے ایماندار ہیں ہم تو پھر آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اچھا, ابھی پروگرام سے پہلے میں تمام اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا, تو یہ جو نوجوان ہے, مجھے نام بھی ان کا یاد ہو گیا, عثمان نام, انہوں نے کہا کہ میں ای کامرس میں آگے جاؤں گا, اور پاکستان میں جب ای کامرس کا نام آئے گا تو میرا نام آئے گا. تو میری آپ کی دعا ہے کہ آپ ضرور کامیاب ای کامرس کریں. جی سر. دیکھیں آگے کون کہتا ہے ہم آگے نہیں جا رہے؟ آپ پتہ نہیں دیکھیں پورے سندھ کے اور پاکستان کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں سے یہاں پہنچے ہیں, تو کیا آپ کے خواب کو معمولی خواب ہے؟ آپ لوگ آگے جائیں گے تو پاکستان آگے جائے گا. ہمارے یہ 40 لاکھ گھرانے جن کو حکومت کی مدد سے بلا سود قرضے مل رہے ہیں, یہ آگے بڑھ رہے ہیں, یہ کسی سے پیسے تو نہیں مانگتے. تو پاکستان نے جو ترقی کی ہے ہم اس کی طرف سے بے خبر ہیں, ہم ادھر نہیں دیکھتے. اتنا بڑا اسکول بن گیا ہے, اس کی طرف ہمیں دیکھنے چاہیے. کلاس آدھا خالی نہیں ہے, کلاس آدھا بھرا ہوا ہے. اور آپ ظاہر مشکلات ہیں, معیشت میں مشکلات ہیں, کوئی زلزلے ہیں, کوئی سیلاب ہیں, اور اس قسم کے مسائل ہیں. تو میرا تو جواب یہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلات ہیں تو یو شوڈ بیکم پارٹ آف سلوشن, یو شوڈ ناٹ بیکم پارٹ آف پرابلم. جو کہتا ہے مشکل ہے وہ میدان عمل میں آئے نا, پھر ہم چل کے قافلہ آگے بڑھے گا. اور آپ یقین رکھیں قوموں کی زندگی میں 60-70 سال بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ایک وقت ضرور آئے گا جب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور انہی غلطیوں کی بنیاد پر ایک ایسا مضبوط معاشرہ بنائیں گے جس میں آپ جیسے لوگ ای کامرس میں دنیا میں اپنا نام پیدا کریں گے. آپ سب لوگ آج یہ بھی تو وعدہ کریں نا کہ آپ جس شعبہ میں جائیں گے آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہوگا. جس دن آپ یہ وعدہ کر لیں گے اس دن پاکستان بدل جائے گا. آپ وعدہ کریں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہوگا. جی اونچی آواز میں وعدہ کریں نا. ایک منٹ بیٹا, میں ایک فیمیل سے پہلے لے لوں پھر. جی السلام علیکم. جی میں بہت خوش ہوں, میرا بیٹا NJV میں پڑھ رہا ہے. ہم اس لائق نہیں تھے کہ اتنی اچھی تعلیم اپنے بچے کو دے سکیں. یہ آپ کا مہربانی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے بچے اچھا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ابھی میرے بیٹے کے ساتھ ایک پرابلم ہے, آپ نے سنا ہوگا لرننگ ڈسیبلٹی, ڈسلیکسیا. ابھی تعلیم تو اچھی مل رہی تھی, ہم بہت خوش تھے, مگر ابھی یہ پرابلم جو ہم فیس کر رہے ہیں اس کے لیے ظاہر ہے آپ کے اسکول میں یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. تو مجھے ظاہر ہے باہر دیکھنا پڑ رہا ہے. باہر اس تعلیم کے لیے, ڈسلیکسیا لرننگ ڈسیبلٹی کے لیے بڑا مہنگا علاج ہے, ہم غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے بڑی کوشش کی, 2-3 سال میں نے کافی وزٹ کیے ہیں بہت اسکول, مگر بڑے مہنگے, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم تو نا امید ہو گئے, ہم تو ایسا لگ رہا ہے ہم اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے سکیں گے. جی تو میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ اس طرف بھی, کیونکہ یہ نیچرل ہے. بل گیٹس کو بھی ڈسلیکسیا تھا, بڑے بڑے سائنسدانوں کو ڈسلیکسیا تھا, یہ کوئی مرض نہیں ہے. مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسے ادارے نہیں ہیں جو ہمیں فری آف کاسٹ
ऐसी फैसिलिटी मुहैया कर बहुत सकें। शुक्रिया। जी बहन, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस स्कूल में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन अगर इस स्कूल में ऐसे कोई बच्चे दाखिल होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनको उन स्कूलों में ले जाएं जहाँ पर ये फैसिलिटी है। हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपके साथ बैठ के बात करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात, और आपने एक निशानदेही करवाई, और मैं खुद भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह आप इनको तालीम दे रहे हैं, तो हमारे वो बच्चे कि जिनमें जो 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 इनसे भी ज़्यादा स्पेशल है, और वो असल में हम सब ने मिलकर उनकी टेक केयर करनी है, उनके लिए भी दायरा बनना चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब आज यहाँ पे ये बात लेके जा रहे हैं, और हम देखेंगे एक साल 2 साल के अंदर अखुबत का एक ऐसा इदारा भी इंशाल्लाह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मौजूद होगा। ये हमारा अगर ऐसा इदारा नहीं भी बनेगा, ऐसे जो बहुत से अदारे हैं हम उनके साथ मिलकर ये काम करेंगे इंशाल्लाह। कि बहुत सारे काम हर अदारा नहीं कर सकता। इसी को तावन कहते हैं, इसी को इश्तराक अमल कहते हैं, इसी को पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो हम ज़रूर ये बच्चा भी हमारे लिए लाखों करोड़ों बच्चों में से एक अपना बच्चा है। हम ज़रूर इसका और इस जैसे और बच्चों के माँ बाप की कितनी ख्वाहिश है कि वो तालीम हासिल करे, उसकी भी ख्वाहिश है तालीम हासिल करे। इंशाअल्लाह ताला हम इनके लिए ज़रूर सोचेंगे। जी बेटा। कि मैं थर्ड स्टूडेंट हूँ। आपसे ये सवाल मेरा है कि आप कर्ज हसना में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे या वो कौन सी स्टोरी थी जिसने आपको मोटिवेट करके एजुकेशन की फील्ड में लाया? मोटिवेट करके तालीम की तरफ लाए। जी ये वही ना, लोग हमसे पूछते थे कि कल को ये काम कौन करेगा, तो हमने कहा अच्छा, इसका जवाब यह है कि ये काम वो लाखों बच्चे करेंगे जो आज पढ़ नहीं रहे। हमने उनको अपना बेटा समझना, उनको अपनी बेटी समझना। ज़रूरी तो नहीं है ना कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये काम करें, आप भी तो कर सकते हैं। तो हमारे जितने बोर्ड के लोग हैं, हमारे जितने साथी हैं, हमने उनको कहा कि हम तो ज़रूर कहेंगे कि हमारे अपने बच्चे भी नेकी के कामों में आगे आएँ, लेकिन इन बच्चों को अगर हम अपना बना लें तो खुद गुर्बत के समंदर से निकले हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा दर्दमंदी होगी कि किस तरह से हमने अखुबत के सफ़र को आगे लेके जाना है। आपको इसलिए मुंतखब किया। आपके जो एजुकेशन में आने के लिए आपका कोई इंस्पिरेशन होगा, आप उसको बता सकते हो? इंस्पिरेशन तो यही है ना कि अल्लाह का हुक्म है कि पढ़ो, जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। ये दुनिया को आप फतह नहीं कर सकते बगैर इल्म के जोर के, दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते बगैर इल्म के, आप बगैर रिसर्च के, बगैर नॉलेज के आप जानने वाले और ना जानने वाले बराबर तो नहीं हो सकते। तो मुल्कों की तामीर जो है ना वो इल्म से होती है, और इल्म जो है वो आपको मिलेगा तो फिर आप तामीर होंगे और मुल्क तामीर होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बड़े ज़बरदस्त सवाल आपकी जानिब से किए गए, इन सब सारे बच्चों के लिए जिन्होंने सवाल किए, एक दफ़ा ज़बरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। एक्सीलेंट क्वेश्चन। और आखिर में एक सवाल मैं भी करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट। वैसे तो मैंने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन एक सवाल मैंने रोक के रखा हुआ कि मैं सबसे आखिर में करूँगा, और वो सवाल ये था कि जैसे कि आपने सफ़र का आगाज़ किया बिला सूद कर्जे देने पर, फिर आप तालीम की तरफ आए कि स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी आपने बनाई, फिर आपने सैलाब में या मुश्किल वक्तों के अंदर जो लोग होते हैं उनकी मदद की। और मैंने आपसे लास्ट सेशन में सवाल भी किया कि एनजीओज कभी भी हुकूमत का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, एक डायरेक्शन दे सकती हैं, एक मॉडल बना सकती है, और 25 करोड़ के मुल्क के अंदर चंद लोगों को यकीनी तौर पर उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकती हैं, लेकिन ओवरऑल ये गवर्नमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बाकी सतह पर है, सूबाई सतह पर है, यूसी की सतह पर अगर लोकल गवर्नमेंट को देखें। तो जहाँ आप इन चीज़ों की तरफ आए तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि सर आप अगला मरहला आपका एक सियासी जमात की जानिब होना चाहिए, और आपकी ज़रूरत है, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है कि आप सियासत के अंदर भी आएँ, और सियासत नाम है खिदमत का, और अगर आप सियासत में आएंगे और ऐवानों तक पहुँचेंगे तो शायद बहुत बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकेंगे, जैसा कि हम 75 सालों में देखा है कि हमारे सियासतदान उस तरह से खिदमत नहीं कर सकते। देखिए हम सियासत में हैं, ये बच्चे जो हैं ये कल के वजीर आजम है, नहीं मैं तो आपको ये कल के वजीर हैं, नहीं मैं तो कल के आपको सदर पाकिस्तान है। हम इन बच्चों को तैयार करेंगे कि ये इस मुल्क की जिस शोबा में चाहें मदद करें, खिदमत करें। देखिए हर आदमी को वो काम करना चाहिए जो उसे आता है। हमें ये काम आता है, हम यही कर लें तो अच्छी बात है ना। हर आदमी वो इक़्तिदार के मनसब के अहल नहीं होता, इक़्तिदार के जो शान व शौकत है या इक़्तिदार की जो ग़ुलाम गर्दिशें हैं
اس کے لیے ہر آدمی کی صلاحیتیں الائنڈ نہیں ہوتی. ہمیں تو ان سے محبت کرنا آتا ہے, ہم تو انہیں پڑھانا آتا ہے, ہم یہی کریں گے. یہ پھر آگے جا کر چاہیں تو مختلف رضاکارانہ ادارے بنائیں, چاہیں تو سیاسی جماعت بنائیں, چاہیں تو کوئی سکول بنائیں, کوئی ہسپتال بنائیں. تو ہم سیاست سے, سیاستدانوں سے دور نہیں بھاگتے, سیاست سے دور بھاگتے ہیں. بہت زبردست بات کی سر آپ نے. ہمارے پروگرام کا نام ہے ہمارا پاکستان, اور ہر شو میں اپنے مہمان سے ہم مختصر الفاظ میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی نظر میں ہمارا پاکستان کیسا ہے. پاکستان محبت ہے, پاکستان ایثار ہے, پاکستان قربانی ہے, اور یہ خوبیاں اگر ہم میں کم ہیں تو ان کو بڑھانا چاہیے. کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاک لوگوں کی جگہ. پاک کون ہے؟ جو ذہنی طور پہ صاف ستھرا ہے, جو جسمانی طور پہ صاف ستھرا ہے, جو روحانی طور پر صاف ستھرا ہے. تو اس کو اگر واقعی پاکستان بنانا ہے تو ہمیں یہ جو پاک لوگوں کی, اچھے لوگوں کی, نیک لوگوں کی, دیانتدار لوگوں کی خوبیاں ہیں وہ ان کو اپنانی پڑیں گی. تو پاکستان کو اپنے نام کی تصویر بننا ہے. یہ میرے نزدیک پاکستان. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, اور آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. اور آپ ہی ہمارا پاکستان, آپ اور آپ کا ادارہ